السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم نے کس آیت سے سٹارٹ کرنا ہے؟ آیت 83۔ جی، آیت نمبر 83۔ پیچھے ہم نے ایک عہد کا ذکر پڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا تھا کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے دوسرے انبیاء کی مدد کریں گے ان کے مشن میں۔ تو یہ عہد صرف انبیاء سے نہیں لیا گیا بلکہ ان کے جو فالوورز تھے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، تو یہ عہد پھر انبیاء کے بعد ان کے تابع داروں میں ٹرانسفر ہو گیا۔ اسی لیے بنی اسرائیل سے بھی یہ تقاضا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہاں پہ یہود اور نصارہ بھی موجود تھے، تو ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تم نے بھی اس کو ماننا ہے، یا فالوور سے بھی یہ عہد ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر آ جائے تو اپنے نبی کے علاوہ اس پیغمبر کو بھی تم نے ماننا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا وقت آیا، جیسا کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں موجود تھا، تو انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور انہیں خوشخبری دی تھی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ احمد ذکر تھا، اور تم اس کی تصدیق کرنا اور اس کو ماننا۔ تو اب انہی سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب اتنا پکا عہد تم سے لیا گیا تھا، تو جب اب عمل کی باری آئی ہے تو تمہارا کیا طرز عمل ہے؟ تو دراصل یہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے ابھی، اس میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن وہ منہ موڑ گئے، اس لیے فاسق کہلائے۔ یہ جو آیت نمبر 82 میں لفظ ہے نا فاسق، فمن تولی بعد ذالک هم الفاسقون، تو یہاں پہ فاسقون سے مراد یہود و نصارہ مراد ہے۔ آپ یہاں پہ لکھ لیں، جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ قاعدہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے اس طرح کی ہدایات اترتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انفرادی طور پہ نہ صرف ان کو سناتے بلکہ بنی اسرائیل کی پوری جماعت یا ان کے سرداروں کو بلا کے ان سے اقرار بھی لیتے تھے، جب بھی کوئی ایسی آیت اترتی تھی اقرار والی جس میں عہد کا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے اسی طرح سے عہد لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے کچھ عہد لیے تھے صحابہ کرام سے، لیکن پھر ہوا کیا؟ جو اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، انہوں نے اپنے انبیاء سے کیے ہوئے تمام وعدے بھلا دیے۔ اسی لیے آیت نمبر 83 کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے اسلمہ
متی ہے، فرما بردار ہے. وہ کی ضمیر جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. اللہ کے لیے فرما بردار ہے یا متی ہے یا تابع فرمان ہے. من فی السماواتی، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں، سب کچھ اللہ ہی کے تابع فرمان ہے. تو اللہ کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی اللہ کی اطاعت نہیں بھی کرتا، اطاعت گزار نہیں بھی بنتا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے. انسانوں کے علاوہ جو اللہ کی تخلیق ہے وہ سب اللہ کے حکم کو فالو کرتی ہے. کیا سورج اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے؟ دیکھیں، کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو ہوں، اللہ کے حکم کو؟ دن اور رات کر رہے ہیں فالو. ہوں، پھل پھول پرندے فالو کرتے ہیں. ان میں ہمیں جو ہے وہ منظم طور پہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہوں، پھولوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا جو وقت ہوتا ہے نکلنے کا، موسم کے اعتبار سے وہ اپنے اس وقت میں نکل رہے ہوتے ہیں. پھل جو ہیں، سبزیاں ہیں، گندم ہے، اناج ہے، کپاس ہے، اللہ نے جس کے ذمے جو کام لگایا ہے نا وہ اپنے ریلیونٹ وقت پہ وہ کام کر رہا ہے. سورج کو آپ دیکھ لیں، اپنے ٹائم پہ وہ نکلتا ہے اور ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. چاند بھی اسی طرح ہے، ستارے بھی اسی طرح ہے. ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے. تو اللہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر انسانوں کی ایک جماعت اللہ کو نہ مانے، اللہ پر ایمان لے کر نہ آئے؟ اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو لوگ اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتے وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو ان و کرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، و الیہ اور اسی کی طرف یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے. اب یہ جو خوشی اور ناخوشی ہے نا، تو اللہ کی جتنی بھی تخلیق نان لیونگ تھنگز ہیں وہ سب تو خوشی سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور ہمیں کرتے نظر بھی آتے ہیں. ناخوشی سے کون کرتا ہے؟ انسان. کیونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. باقی چیزوں میں یہ اختیار نہیں ہے. باقی چیزیں پابند ہیں اللہ کے حکم کی. فرشتے بھی پابند ہیں، ان کو جو ڈیوٹی اللہ نے دی ہے وہ اس میں ذرا کمی کوتاہی نہیں کرتے کبھی بھی. لیکن انسان کمی کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. وہ چاہے تو اپنے لیے یہ راستہ سلیکٹ کریں، چاہے تو یہ راستہ سلیکٹ کریں. لیکن خواہ کوئی خوشی سے اللہ کی اطاعت کر کے آئے یا ناخوشی سے، سب کو ایک کام ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ سب کا پلٹنا جو ہے نا، یرجعون، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں. کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ شاباش. کل کہہ دیجئے آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پہ، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پہ، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباطی اور اولاد یعقوب پر، وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور تمام انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پہ نازل کیا ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، پھر اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. تو صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے، ایک طرح سے ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ سب کہہ دیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، اور جو نازل کیا گیا ہم پہ اور جو پچھلے انبیاء پہ نازل کیا گیا، ہم ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے. لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بین احدن، درمیان کسی ایک کے، منہم، ان میں سے. تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان تمام انبیاء کے درمیان
بالکل بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وہ نہنو اور ہم لہو واسطے اس کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہاں کل کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کل کے اوپر آپ لکھ لیں۔ پہلے امر کا جو سیغہ ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو بھی کریں ہمارا یہ طرز عمل ہوگا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں اہل کتاب کو بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ سارے نبیوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور ان پر اترنے والی کتابوں کا بھی۔ یعنی صحابہ کرام تو آ، تمہارے انبیاء کو مانتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے انبیاء پہ اترنے والی کتابیں تورات اور زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر تمہارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ تم بھی ان کے نبی پہ پر ایمان لے کر آؤ اور قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ اور جب وہ پھر بھی نہیں مانے نا، بہت سے اہل کتاب، تو پھر اللہ نے یہ آیت نمبر 85 نازل کی۔ پہلے آپ 84 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو آیت نمبر 85 سناتی ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ شاباش۔ وہ میں یبتغی، اور جو کوئی تلاش کرے گا یا چاہے گا، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ دینن، کوئی دین یا راستہ، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبلا، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے۔ تو آخر پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ کہا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہوا، اور وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اگر ہم اب ان تین آیات کو ملا کر پڑھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں انبیاء سے اور ان کے ذریعے ان کی قوموں سے، اور اس وعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں تو تمہیں ان کو ماننا ہوگا، ان کے مددگار بننا ہوگا۔ لیکن انہوں نے جب منہ موڑ لیا تو اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اس خدا کی اطاعت کا انکار کر رہے ہو جس کی اطاعت میں زمین اور آسمان کی ہر چیز لگی ہوئی ہے، اور پختہ عہد کو بھول رہے ہو؟ اچھا، نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مانے، اور آپ کو کہہ کر صحابہ کرام کو خطاب ہے، اور پھر ہمیں بھی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور ان کی جو بھی تعلیمات تھیں ہم اس سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بالکل برحق تھیں، اللہ کی طرف سے تھی، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ شاید مسلمانوں کو دیکھ کر ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے، یہ بھی ایمان لے آئیں۔ اور پیچھے آیت مباہلہ بھی گزری تھی، وہاں بھی ان کو ایک طرح سے بھرپور چیلنج دے کر سمجھایا گیا تھا کہ مان جاؤ ورنہ تمہاری شامت ہے۔ لیکن وہ جب نہیں مانے تو ان کو پھر جزیہ دے کر وہاں پہ رہنا الاؤ کیا گیا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلم سے وصول کیا جاتا ہے۔ اور پیچھے آیت 64 میں بھی ان کو سمجھایا گیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو اپنا رب نہ بنائیں۔ پھر اہل کتاب کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کی نشاندہی کی گئی کہ انہوں نے بہت سی بدعات جو وہ غلط کام کرتے تھے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے لیے الاؤ کرنا چاہتا ہے نا، اور اس کا دل یا ضمیر اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چیز درست نہیں ہے، تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ تعویل ایسی کر لیتا ہے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نہیں دیکھو وہ فلاں اللہ کا بندہ یا نبی، وہ ان کا بھی یہی طریقہ تھا، میں تو اس لیے یہ کام کر رہی ہوں، اپنے دل کی تسلی کے لیے یا لوگوں کو ایک وجہ بتانے کے لیے کہ نہیں میرا یہ کام درست ہے۔ تو اس لیے
یہود اور نصارہ میں بہت سی جو بدعات تھی نا، وہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت نام اپنے ان عقائد کے رکھ رکھے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو اس طرح وہ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ جو سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت۔ پھر ان کی کچھ مزید خرابیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ پھر ان کی سازشوں کا ذکر کیا گیا پیچھے سورہ آل عمران میں، کہ وہ کہتے تھے لوگوں کو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور شام کو واپس اپنے دین میں پلٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ان کا واضح کر دیا کہ وہ حق کو پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اپنی امانتیں ادا نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے عہدوں کو اور قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، یا اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کے کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں۔ تو یہ پیچھے ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل ان کو سمجھا رہے ہیں کتنی خیر خواہی ہے۔ ہمارے اندر جو ہے نا، کسی کی اس طرح کی خیر خواہی نہیں ہوتی، ہم تو کسی کو ایک بار سمجھاتے ہیں، دو بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا اس چیز پہ آ ہی نہیں رہا تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم اس کو بتانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہاں سے ہمارا قصور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو اس کی غلط بات بتانا چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وقتاً فوقتاً اگلے کو اس کی خرابی کے بارے میں ضرور پیار محبت سے بتاتے رہنا چاہیے، لیکن پیار محبت سے، خیر خواہی کے انداز کے ساتھ۔ اگر ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے، غصے کا سہارا ہم لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھے۔ جیسے ہم نے ظلم کا جب ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے حسن اخلاق میں، تو وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو ہم اس کو ضرور اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، یہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے۔ لیکن اگر روکنے والا خود کمزور ہے وقتی طور پہ، اگر دو لوگوں کے مابین کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اگر وہ کمزور جا کے روکے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی زد میں آ جائے۔ تو حکمت سے روکنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے کسی کو حق کی طرف لا سکتے ہیں، اللہ سے حکمت کی دعا کرنی چاہیے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دیں وہ خیر کثیر سے نواز دیا گیا، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو اب آیت نمبر 85 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والا ہوں۔ شاباش۔ آیت نمبر 86، کیفا یہد اللہ، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، قومن، کسی قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، انا، بے شک، الرسول، رسول، حق، برحق ہے، وجاءہم، اور آئیں ان کے پاس، البینات، روشن نشانیاں، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، قوم کو، الظالمین، جو کہ ظالم ہو۔ یہاں پہ قوم سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، آپ لکھ لیں اپنے ترجمے والے قرآن پہ، یہود دس نصارہ۔ یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے، آپ کو مانتے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا وہ آنے والا ہے، آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ یہ رسول سچے ہیں، ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئی، یعنی قرآن بھی موجود ہے،
تو اللہ انہیں ظالم فرما رہے ہیں، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے، آگے آیت نمبر 87 میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کا محاورہ ترجمہ آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ جی شاباش۔ اب ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا، انا بے شک علیہم ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی اجمعین، اور لوگوں کی، سب کے سب کی، سب لوگوں کی ان پہ لعنت ہے، کیونکہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ الناس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کہ مسلمانوں کی بھی ان پہ لعنت ہے، کیونکہ جو بدعہدی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب برا کہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ بدعہدی کرنے والوں کو خیانت کرنے والے کو یا جھوٹ بولنے والے کو کوئی اچھا کہے؟ آپ نے دیکھا ہے کسی کو کبھی اس طرح؟ ہوں۔ اور آخرت میں بھی کافر جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں تمہاری کمپنی ہی اختیار نہ کی ہوتی، دنیا میں تم ہم سے بہت دور ہوتے، تاکہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کو فالو کیا ہوا ہوتا۔ تو دنیا میں بسا اوقات تو ہمارا نفس، بسا اوقات ہمارا شیطان، اور بسا اوقات ہمیں بہت سے لوگ اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا وہ رکاوٹیں ہیں، لیکن ہمیں ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہے جو اللہ کے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، قرآن کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب و عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے۔ لعنت اصل میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، آپ نوٹ کر لیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہے ان کے لیے، کہ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے آخری دم تک اپنی ہٹ درمی کو کم نہیں کیا تھا، اپنی ضد سے باز نہیں آئے تھے، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہ ملے گی، کوئی بریک نہیں ملے گی کہ یہ سانس لے سکیں، وہاں پہ آرام کر سکیں، جس میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ دنیا میں تو دیکھیں کہ ہم کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں نا، ہم جب تھک جاتے ہیں یا کچن میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت گرمی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کو چھوڑ کے بریک لے لیں، ریسٹ کر لیں، اپنے روم میں آ جائیں، اور تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے انرجی بحال ہو جاتی ہے اس کام کے کرنے کے لیے۔ یا کیا ہوتا ہے، ہم رات کو بہت تھکے ہارے سو جاتے ہیں، پورا دن کام کرنے کی وجہ سے جو ہماری انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اور ہم رات کو بہت تھک جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک بریک آ جاتا ہے کہ ہم کئی گھنٹے جب سوتے ہیں ہم دوبارہ سے انرجیٹک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ٹاسک ہے، آپ نے سرچ کرنا ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں
हमारे सेल्स किस किस तरह से रिकवर करते हैं, मैंने आपसे कल पूछना है। इसको अपने पास नोट कर लें कि रात को जब हम सोते हैं तो सोने के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारा रिकवरी प्रोसेस किस तरह से होता है, और बेस्ट टाइम क्या है सोने का। 9 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, आपने इसके बारे में सर्च करना है गूगल पे। आप इंग्लिश में लिखेंगी जो भी अपना टास्क होगा, और फिर आपने वो पॉइंट्स नोट करने हैं, मैं आपसे कल पूछूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, मगर वो लोग, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, ताबू, जिन्होंने तौबा की, मिन बादी दालिक, इसके बाद, वासलव, और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, गफूर और रहीम, बख्शने वाला है, मेहरबान है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसार का एक शख्स, हारिस नामी, इस्लाम लाया, फिर मुर्तद होके मुशरिकों से जा मिला, फिर नादिम हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी और वो दोबारा से फौरन मुसलमान हो गया और फिर बहुत अच्छा मुसलमान बन के रहा। नीचे देखें जो तफसीर आ रही है ना, मैंने नीचे तफसीर खोली हुई है, आसनुल बयान, ये एक तफसीर है। यहाँ पे इसमें मकतबा शामला उर्दू में काफी सारी तफासिर दी गई हैं। तो देखें कि अगर आपको ये तफसीर भी कंसल्ट करती है ना, तो आपको उस आयत का बैकग्राउंड पता चल जाएगा। अब यहाँ देखें नीचे इसमें लिखा गया है इसके शान नजूल में कि इंसार में से एक मुसलमान मुर्तद हो गया और मुशरिकों से जा मिला, लेकिन जल्द ही उसे नदामत हुई और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि हल ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। और मुर्तद की सजा जो है अगरचे बहुत सख्त है, कि उसको वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं हो सकता जो मुर्तद है। लेकिन अगर कोई खलूस नियत से दोबारा से तौबा कर लेता है और अपनी इस्लाह कर लेता है तो अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। जब अल्लाह ताला एक मुर्तद की तौबा कबूल कर सकते हैं, तो फिर अगर कोई मुसलमान भी अपनी जिंदगी में बार बार गुनाह करता है, उससे कोई कमी कोताही हो जाती है और फिर वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको भी माफ करने वाले हैं। ठीक है। कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुझसे ये मिस्टेक हो गई, पता नहीं अल्लाह ताला माफ करेंगे या नहीं। जब अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े कबीरा गुनाह दुनिया में माफ कर सकते हैं, तो जो छोटी मोटियां कमियां कोताहियां हमसे इंसान होने के नाते सरजद हो जाती हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना काफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बादा ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद, सुम्मा, फिर, इज़दादु, बढ़ गए, कुफरन, कुफर में, लन, हरगिज नहीं, तुकबला, कबूल की जाएगी, तौबतुहुम, उनकी तौबा, उलाइका, और यही लोग हैं, हम वो, अज़्ज़ालून, जो भटके हुए हैं। यानी जो लोग मुर्तद होने के बाद, यहाँ बादा ईमानिहिम के बाद आप लिख लें, यहाँ मुर्तद ही मुराद है। जो मुर्तद हो जाएं और फिर दोबारा अपने उस कुफर में बढ़ते ही रहें और कुफर ही के हालत में इंतकाल करें, वो मुराद है। लन तुकबला तौबतुहुम, यहाँ पे तौबा से मुराद वो तौबा है जो मौत के वक्त ना हो, मौत से वक्त हो, पहले हो। वरना मौत के वक्त जो है ना, वो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। और इसका मुहावरा तर्जुमा आप पढ़ें। बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफर करें, फिर कुफर में बढ़ जाए, उनकी तौबा हरगिज कबूल ना की जाएगी, यही गुमराह लोग हैं। जैसे यहाँ पे एक मुस्नद अहमद की हदीस कोट की गई है, इन्नल्लाह युकबलु तौबतल अब्दी मालम युगरगिर,
अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसे मौत ना छू ले, यानी जानकनी के वक्त की तौबा कबूल नहीं है। जब मौत के फरिश्ते सामने आ जाते हैं ना, क्योंकि वो जो फरिश्ते हैं ना, वो जिस तरह का इंसान होता है उसी लिबास और हाल हुलिये में उसको लेने के लिए आते हैं। अगर वो अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं, तो वो अच्छे लिबास में आते हैं। फरिश्तों को देख के ही बंदे का अंदाजा हो जाता है कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। और ये चीज ना घर वालों को नजर आ रही होती है, ना हमारी फ्रेंड्स उसको फील कर सकती हैं, ना कोई और। ये सिर्फ उसी इंसान को नजर आ रहा होता है जिसके साथ ये मामला होता है। और अगर अल्लाह ताला उससे नाराज होते हैं तो वो फरिश्ते बहुत भयानक सूरतों में उसको लेने के लिए आते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी, तो मैं ये बता रही थी आपको कि जिस तरह का इंसान होता है उसको वैसे ही फरिश्ते लेने के लिए आते हैं। फिर आयत नंबर 91 जो है वो लास्ट है इस पारे की। इसके बाद से फोर्थ पारा शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड पारा कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू वहुम कुफारुन, और वो इस हाल में मरे कि वो काफिर थे। फलन युकबलू, तो हरगिज ना कबूल किया जाएगा, मिन अहदिहिम, उनमें से किसी एक से, मिल उल अर्जी, जमीन भर, जहबन, सोना, वला विफ्तदा, और अगर चाहे वो फिदिया दें भी उसको। उलाए का, यही लोग, लहुम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, अलीम, दर्दनाक। और मालहुम, और नहीं उनके लिए, मिन नासिरीन, मददगारों में से कोई। तो रोजे क़यामत कुफार जो है ना, वो जमीन भर सोना फिदिये में देना चाहेंगे अजाब से बचने के लिए, लेकिन उनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा। जमीन भर सोना जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक कम अजाब वाले जहन्नमी से कहेंगे कि अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का सामान हो तो क्या उसको देना पसंद करोगे इस अजाब के बदले। वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने दुनिया में तुमसे इससे आसान बात का मुतालबा किया था कि मेरे साथ शिर्क ना करना, मगर तुम इससे बाज ना आए, और आज वो सोना तुम्हारे किसी काम का नहीं। कुफर की वजह से कई, बल्कि सारे ही नेक अमाल जाया हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े काम क्यों ना हो। एक काफिर से मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो बड़ा मेहमान नवाज है, गुलामों को आजाद करने वाला है, क्या अच्छे अमल उसको फायदा देंगे। आपने फरमाया नहीं, क्योंकि उसने एक दिन भी रब के हजूर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी या अल्लाह की रजा के लिए वो काम नहीं किए। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं है।
یہاں پہ بھی دیکھیں یہ واقعہ بتایا گیا ہے تفسیر احسن البیان میں۔ مسند احمد کا واقعہ ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تمہارے پاس دنیا کا سامان ہو تو کیا اس کو عذاب نار کے بدلے دینا پسند کرو گے؟ تو کافر نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی ہوں گے تو اس کے کفر کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اس سے ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اگلی حدیث جو میں نے آپ کو ابھی سنائی کہ عبداللہ نامی ایک کافر تھا، بہت ہی مہمان نواز تھا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے اعمال قبول نہیں ہیں، بلکہ کافروں کو دنیا میں ہی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، جو کافر ہیں ان سے نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش انہیں فائدہ دے گی، اور اس دن کوئی نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ صرف وہ دوستی کام آئے گی جو اللہ کے لیے ہوگی، اور اللہ سے دوستی فائدہ دے گی انسان کو۔ جی اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ پڑھیں۔ اور جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا دے تو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ جی شاباش۔ ہم نے لاسٹ ٹائم کون سے ضمائر پڑھے تھے؟ جی ضمائر حالت نصب اور جر میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کو عربی میں منصوب متصل ضمائر کہتے ہیں۔ متصل کہتے ہیں جڑے ہوئے، جو اسم فعل اور حرف کے ساتھ جڑ کے نظر آتے ہیں قرآن میں ہمیں۔ اسی لیے اس سے پہلے ایک سپیس ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سپیس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ورڈ ہے۔ اور یہ جو ضمائر ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضمائر مرفوع منفصل، جو منفصل کہتے ہیں فاصلے کو، جو ہمیں فاصلے پہ نظر آتے ہیں، کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کے نہیں آتے، بلکہ ان سے الگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ سنائیں، اگر زبانی یاد ہے تو زبانی سنا دیں، نہیں یاد تو دیکھ بھی سکتی ہیں آپ۔ جی ضمائر حالت رفع میں سنائیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہمنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ جی یہ یاد ہو گئے آپ کو یا نہیں یاد ہوئے ابھی؟ اوکے جی اوکے۔ اور یہ دوسرے والے ضمائر حالت نصب اور جر میں یہ نہیں۔ ان کو آپ دیکھ کے پڑھیں 3 دفعہ۔ او ہما ہم، ہا ہما ہمنا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ او ہما شاباش۔ ہم، ہا ہما ہمنا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ او ہما ہم، ہا ہما ہمنا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ ہاں جی اب یہ جو اگلی مشق ہے وہ یہ ہے کہ
दर्ज झैल जुमलों में मुब्तदा की जगह ज़मायर इस्तेमाल करें। मुब्तदा होता है वो इसम जिसके बारे में बात की जा रही हो। मुब्तदा और खबर के कवायद बताएं क्या होते हैं, पीछे हमने पढ़ा थे। मुब्तदा क्या होता उसका एराब क्या होता है और खबर का क्या होता है, और दोनों का जिन्स के एतबार से क्या स्टेटस होता है। दोनों क्या होते हैं, मुब्तदा और खबर। जी। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, दोनों के आखिर में हमें पेश नजर आता है, लेकिन मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा होती है। याद आया आपको? ठीक जी। याद आया या नहीं आया? है। ये पीछे पेज नंबर 58 पे हमने पढ़े थे। ये देखें, मुब्तदा और खबर के कवायद। ज़ैदुन सालिहुन, वुसअत के लिहाज से मुब्तदा मारफा और खबर अमूमन नकिरा होती है। एराब के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, यानी दोनों पे पेश होती है। इसीलिए मिसाल में ज़ैदुन पे भी पेश है और सालिहुन पे भी पेश है। और जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है। जिन्स कहते हैं मुजक्कर या मुअन्नस होना। अगर मुब्तदा मुजक्कर होगा ना तो उसकी खबर भी मुजक्कर होगी, जैसे ज़ैदुन सालिहुन। और अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस होगी, जैसे फातिमा तू सालिहातुन फिर आ जाएगा। तो इस तरह फिर हमने मुब्तदा और खबर बनाने हैं। तो पेज नंबर 72 के ऊपर अब मश्क ये है कि मुब्तदा की जगह जमीर लगानी है। अल मुस्लिमु सादिकुन, मुसलमान सच्चा है। अब यहाँ पे आपने जमीर मरफू मुनफसिल वाली लगानी है, जो फासले पे नजर आती है। कौन सी जमीर आप लगाएंगी? वाहिद के लिए आपने वाहिद की जमीर लगानी है। तस्निया इसम के लिए आपने तस्निया की लगानी है, और जमा के लिए जमा। लगाएं, क्या बनेगा? अगर आपने कहना हो कि वो सच्चा है अल मुस्लिमों की जगह, तो आप कौन सी जमीर लगाएंगी? इनमें से लगानी है। जैसे ये आपने सॉल्व किया था ना, इसकी प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल इसी तरह ये वाले जमायर आपने लगाने हैं जो अलग से नजर आ रहे हैं, जो भी आपने सुनाए भी हैं मुझे। तो आप कौन सा लगाएंगी अल मुस्लिमों के लिए? हुआ ये देखें, मुस्लिम। जैसे ये था। जी। हुआ सादिकुन, वो सच्चा है। अल मुस्लिमानी सादिकानी, अब पहले तो ये बताएं दोनों सीगे कौन से हैं। वाहिद का सीगा है, तस्निया का है, या जमा का है? वाहिद। वाहिद है। तस्निया के आखिर में क्या आता है, दो के आखिर में? तस्निया की अलामत क्या है? कैसे हमें पता चलता है कि तस्निया का सीगा है? तस्नीया अलिफ नून। अलिफ नून से पता चलता है। अल मुस्लिम से अल मुस्लिमानी, सादिकुन से सादिकानी। तो अब अल मुस्लिमानी को हटा के यहाँ पे जमीर लगाएं। अगर हमने कहना हो कि वो दो सच्चे हैं, तो कौन सी जमीर लगाएंगे आप? हुमा सादिकानी। हाँ जी, हुमा सादिकानी। फिर अल मुस्लिमूना सादिकूना, पहले तो ये बताएं कि ये सीगा कौन सा है। जमा। जमा का सीगा है। तो जमा के लिए आप कौन सी जमीर लगाएंगी अल मुस्लिमूना को हटा के? हम सादिकून। हम सादिकूना, वो सब सच्चे हैं। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल सिखाया जा रहा है कि किसी भी रेलेवेंट इसम की जगह अगर हमने जमीर इस्तेमाल करनी है तो हम कैसे और कौन सी जमीर इस्तेमाल करेंगे। अत्वालिबा तो मुश्ताहिदतुन, तालिबा जो है वो मेहनती है, मुश्ताहिदा कहते हैं मेहनती को। तो तालिबा मेहनती है, अब तालिबा को आप हटा के जमीर लगाएं। हमने अगर कहना हो कि वो मेहनती है। या मुजतहिदा। हाँ जी, हिया मुश्ताहिदतुन। अब अत्वालिबतानी मुश्ताहिदतानी, ये दोनों तस्निया के सीगे हैं। अत्वालिबतानी को हटा के आप जमीर लगाएं यहाँ पे हुमा। तस्निया की। हुमा मुश्ताहिदतानी, वो दो तालिबात जो हैं वो मेहनती हैं। अब अत्वालिबात मुश्ताहिदातुन, ये सीगा कौन सा है?
हमा। जमा मुन्नस सालिम का है। अत्वालिबात की जगह आप जमीर लगाएं। हुन्ना मुज्तहिदातुन। हुन्ना मुज्तहिदातुन। अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है। अब यहाँ पे देखें ये गैर आकिल है दरवाजा। अंता। हाँ जी, अलबाबू की जगह जमीर कौन सी आएगी? अंता मफ्तूहुन। नहीं, वाहिद है ना, तो जमीर हुआ आएगी, हुआ मफ्तूहुन, वो खुला है। अलबाबानी मफ्तूहानी। हुमा मफ्तूह। हुमा मफ्तूहानी, वो दो दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। अल अब्वाबु मफ्तूहतुन। हुम मफ्तूहातुन। क्या आएगा? हुम। हुम आएगा। गैर अकिल की जमा के लिए जमीर वाहिद मुन्नस इस्तेमाल होती है, ये हुन्ना। हमने ऊपर पढ़ा था। ये देखें नोट, गैर अकिल की जमा के लिए जमीर वाहिद मुन्नस इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आएगा हिया अ, हिया मफ्तूहतुन। हिया मफ्तूहतुन, दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। अल अबवाब चूंकि गैर अकिल की जमा है, तो इसको हटा के जमीर वाहिद मुन्नस की आएगी, हिया मफ्तूहतुन। अब अन्नाफिज़तु मफूहतुन, मफ्तूहतुन खिड़की खुली है, इसकी जगह हिया आप जमीर लगाएं। मफ्तूहतुन। हिया मफ्तूहतुन। अन्नाफिज़तानी मफ्तूहतानी। हुमा। हुमा मफ्तूहतानी। अन्नवाफिज़ु मफ्तूहतुन, खिड़कियां खुली हैं। हुन्ना मफ्तूहतुन। गैर आकिल की जमा के लिए जमीर वाहिद मुन्नस की आएगी। हिया मफ्तूहतुन। जी, हिया मफ्तूहतुन। अल कुतुबु मुफीदतुन, किताबें मुफीद हैं। हिया मुफीदतुन। हिया मुफीदतुन। अस्सुरुरु जदीदतुन, सुरूर कहते हैं पर्दों को। हिया सैयारा की जदीदतुन। सितारा की जमा जो है ना, एक पर्दा, और सुरूर बहुत से पर्दे, पर्दे जो हैं वो नए हैं। तो हिया जदीदतुन आ जाएगा। बारकल्लाहु फीक। हम देखते हैं कि हमारे आज के लेसन में इन जमायत की कोई मिसाल है। तो इस आयत में आप बताएं, आपको जौन जौन से भी जमायर नजर आ रहे हैं, आपने उनके बारे में बताना है कि ये मरफू जमीर है या ये हालत नसब और जर वाली जमीर है। जी बताइए। इस आयत में जमायर की निशानदेही कीजिए। अब हम कुफ्फारुन में हम। जी, ये कौन सी जमीर है? हालत रफा। हालत रफा वाली है, क्योंकि ये अलग से नजर आ रही है, जुड़ी भी नहीं है। आगे देखें। जी, अहदिहिम, ये कौन सी जमीर है? अहदिहिम, हालत नसब और जर वाली है या हालत रफा वाली? हालत नसब और जर। हाँ जी, बिल्कुल, ये यहाँ पे हालत जर में है। आ, बिही, बिही के साथ जो जमीर है वो कौन सी है? हालत रफा वाली है, हालत नसब और जर वाली?
حالت نصب اور جر۔ हाँ जी। अब देखें ये हु थी असल में, ये वही हु हुमा हुम है जो मैंने आपको आज याद करने के लिए कहा है। ये इस बी का असर है, बी हरूफे जारा में से, और ये अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, यानी उसके नीचे जेर आ जाती है। तो ये हु जमीर इस बी की वजह से ही हो गई है। तो ये हालत नसब और जर वाली है, यानी ये यहाँ पे ही जमीर हालत जर में है साथ उसके। लहुम वाली कौन सी है? हालत रफ़ा। हालत रफा वाली है, लेकिन ये तो नहीं, जुड़ी हुई है। हालत नस्ब। हालत नसब और जर वाली है। पिछली आयत में देखें कौन कौन से जमायर आपको नजर आ रहे हैं। ईमानिहिम, नस्ब और जर। तौबतुहुम, हालत नस्ब और जर। हुमुज़्ज़ालून। हालत हुम रफ़ा। कौन? हालत रफा वाली है। 89। इसमें कोई भी नहीं है। फीहा, हालत नस्ब और जर। हाँ जी। और हा का इशारा यहाँ पे किसकी तरफ जा रहा है? किस में रहेंगे वो हमेशा? पिछली आयत से देखकर बताएं। ये किस में रहेंगे? जहन्नुम की तरफ इशारा है। जहन्नुम अम, जो है वो किस कैटेगरी में आती है, मुजक्कर में या मुन्नस में? हमने समाई मुन्नस की एक कैटेगरी पढ़ी थी, तो क्या जहन्नुम के सारे नाम उसमें थे? समाई मुन्नस में। इसीलिए इसके लिए हा की जमीर इस्तेमाल की गई है, वाहिद मुन्नस वाली। अच्छा, अनहुम के बारे में बताएं, ये कौन सी जमीर है? हालत नस्ब और जर। हालत नसब और जर। जजाउहुम, हालत रफ़ा। नहीं ये तो जुड़ी हुई है। उनकी जजा हालत नसब और जर वाली है। अलैहिम, हालत नस्ब और जर। हाँ जी। ईमानिहिम, ईमान उनका। हालत नस्ब और जर। जाअहुम, नस्ब और जर। हाँ जी। मिनहु, हालत नस्ब और जर। वहुआ, हालत रफ़ा। हालत रफा है। मिन रब्बिहिम, हालत नस्ब और जर। मिनहुम, सब और जर। लहू, हालत नस्ब और जर। हाँ जी। वलहू, नस्ब और जर। इलैहि, नस्ब और जर। जी शाबाश, बारकल्लाहु फीक। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर।